السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بوسٹر میں ہم بات کریں گے کہ ایک خوشحال زندگی کیسے گزاری جائے، اپنی زندگی کے دکھ کیسے مٹائے جائیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ ناٹ ٹو فیل میزریبل ان لائف۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار سے مناجات کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں مناجات کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو موسیٰ، تمہاری زندگی میں دو طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی خوشی آئے گی تو کبھی غم آئیں گے، کبھی آسانیاں آئیں گی تو کبھی مشکلات بھی تمہاری زندگی کا حصہ ہوں گی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ تم زندگی میں کامیابیاں دیکھو اور کبھی کبھی ناکامی بھی دیکھنا پڑے گی، مگر ان ہر دو حالات میں آپ کا رسپانس کیا ہوگا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا، یا یوں کہیں کہ آپ ان دو طرح کے حالات کو کیسے ویلکم کرو گے، ان کا استقبال کیسے کرو گے۔ موسیٰ، میں آج تمہیں یہ بتاتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یا موسیٰ اذا رأیت الفقر مقبلا، کہ دیکھو جب تم مشکلات کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھو۔ البتہ مشکلات کا لفظ اس روایت میں استعمال نہیں ہوا، دا ایلیمنٹس آف شر میں سے ایک بہت بڑے ایلیمنٹ کا تذکرہ ہوا ہے کہ جب تم غربت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھو، جس کا ہم معنی یوں کر سکتے ہیں جب تم مشکلات کو، تکالیف کو یا پریشانیوں کو اپنے طرف آتا ہوا دیکھو تو کیا کرنا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب کسی شخص کی طرف مشکلات آ رہی ہوں، غربت آ رہی ہو، پریشانیاں آ رہی ہوں، تو وہ ظاہری طور پہ پریشان ہی ہوگا، اور کیا کر سکتا ہے پریشانی کے علاوہ۔ مگر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تم دیکھو غربت کو اپنی طرف آگے بڑھتے ہوئے، فَقُلْ مَرْحَبًا بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ، تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ آگے بڑھ کے کیا کہنا ہے، مرحباً بشعار الصالحین، یعنی اس رستے اور اس روش کو ویلکم جو کہ صالحین کا، نیکوکاروں کا، اللہ کے مقرب لوگوں کا اور اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا جو رستہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ میری طرف آ رہا ہے، چونکہ اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو مشکلات سے گزارتا ہے، تکالیف سے گزارتا ہے۔ یہی مشکلات اور تکالیف ان کو خدا کے مقربین میں شامل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالحین یا صالح بندوں میں شمار کرتے ہیں ان کا۔ لہذا موسیٰ، جب پریشانیوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھو تو پریشان ہونے کی بجائے یہ سوچنا کہ یہ وہ طرز زندگی تمہاری طرف آ رہا ہے جو صالحین، ابرار، اللہ کے نیک اور اللہ کے بامعرفت لوگوں کا تھا۔ یعنی مشکلات میں بھی پازیٹیو پہلوؤں کو دیکھنا۔ یہ حکم تو اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، مگر یہ حقیقتاً اللہ کے نیکوکار لوگوں کا شعار یہی ہے، رستہ یہی ہے کہ وہ مشکلات جب اپنی طرف آتے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی بیوٹی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جملہ میں بارہا آپ بوسٹرز میں عرض کر چکا ہوں، مگر وہ اتنا ریلیونٹ ہوتا ہے تمام تر موضوعات کے اوپر کہ وہ مجھے بیان کرنا پڑتا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم تھا کہ پریشانیوں کو اپنے طرف آتا دیکھو تو اس کے اندر ٹرائی ٹو سی بیوٹی ان اٹ۔ ہم نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے میں یہی دیکھا تھا کہ جب فتح کے نشے میں مست ہو کر پوچھ رہا تھا کہ کیف رأیت سن اللہ بکے، کہ تو نے دیکھا تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا جواب یہی تھا، ما رأیت الا جمیلا، کہ حکم تھا حضرت موسیٰ کو کہ مرحباً بشعار صالحین، کی مشکلات تو صالحین کا شعار ہوتی ہیں اور ان کا سلوگن ہوتی ہیں۔ میں تو صالحین کی طرح ان پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزر کے آئی ہوں، تو صالحین کے اندر شامل ہونا یا صالحین کے طرز زندگی کی آزمائشوں کا میرے لیے آنا تو جمال اور حسن و زیبائی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ تو موسیٰ، پریشانیاں جب آ رہی ہوں تو سمجھنا وہ طرز زندگی آ رہا ہے جو انبیاء کا تھا، جو صالحین کا تھا، جو ابرار کا تھا، جو متقین کا تھا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الْغِنَىٰ مُقْبِلًا، اور جب تم دیکھو کہ تمہارے راہ زندگی پر خوشیاں تمہاری طرف آنے شروع ہو گئی ہیں، فَقُلْ ذَنْبٌ اُجِّلَتْ عُقُوبَتُهُ، تو کہنا کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور اللہ مجھے یہ نعمتیں دے کر غفلت میں ڈالنا چاہتا ہو، راہ غفلت میں تو نہیں ڈال رہا مجھے۔ ایک ہے راہ صالحین اور یہ پر ہے آزمائشوں کے ساتھ، ایک ہے راہ غفلت، یہ نعمتوں سے پر ہے۔ سو حضرت موسیٰ سے کہا گیا دیکھو نعمتیں تمہیں راہ غفلت میں ڈالیں گی، لہٰذا نعمتوں پہ اترانا نہیں، خوش نہیں ہونا، بلکہ پریشان ہو جانا کہ یہ تو مجھے غفلت کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں۔ پریشانیاں یا مشکلات اگر تم خدا کی طرف متوجہ ہو کر ان کے ساتھ آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تمہیں صالحین کی راہ پر ڈالیں گے، لہٰذا پریشانیوں کو ویلکم کرنا چونکہ صالحین کے رستے پر لے کے جاتی ہیں۔ نعمتوں پہ ایک دفعہ ری تھنک کرنا، یہ میرے پاس کیوں آئی ہیں، پریشان ہو جانا، متوجہ ہو جانا کہ کہیں یہ غفلت کے راہ پہ ڈالنے کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گئی ہیں۔ یہ ایگزیکٹلی وہی حکم ہے جو قرآن مجید کی متعدد آیات کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی کو گمراہ کر دے یا اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے نعمتوں میں غرق کر دیتا ہے اور اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ شخص اس قدر ان کا غلط استعمال کرتا ہے ان تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور طاقتوں کا کہ پھر ایک وقت میں اس کی بڑی سخت پکڑ کی جاتی ہے۔
ہم واپس آتے ہیں اپنے بیسک سوال کی طرف. ہمارا بیسک سوال یہ تھا کہ مشکلات میں خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے بالآخر. اس گزشتہ اگزامپل میں ہم نے یہ بتایا، ایک تو یہ ہے کہ یہ انسان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شعار صالحین ہے، یہ راہ صالحین ہے، لہٰذا اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ قرب پروردگار کی کوشش ہونی چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات یا دعائیں کہیں، صحیفہ سجادیہ میں اگر آپ دعا نمبر 15 کھولیں، اور یہ وہ دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام اس وقت پڑھا کرتے تھے کہ جب وہ کسی بیماری کو، کسی مشکل کو، کسی بلا کو اپنی طرف آتا دیکھتے تھے تو وہ ان حالات میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ دعا کھولیں گے تو اس کے اوپر ہیڈنگ بھی یہی دیکھیں گے، کانا من دعائہ علیہ السلام اذا مرض، جب مرض آتا تھا تو یہ دعا پڑھتے تھے. اور نزل بھی کرب و بلیت، یا پھر ان پر کوئی کرب آتا، کوئی مصیبت آتی یا کوئی بلائیں اور امتحانات آتے تو اس وقت یہ پڑھا کرتے تھے. اچھا، یعنی امام سجاد علیہ السلام جب مصیبتوں کو اپنی طرف آتا دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے. اس دعا کا ذرا پہلا جملہ پڑھیے. پہلا جملہ ہی بتا دیتا ہے کہ مشکلات میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہم لک الحمد، اے میرے معبود تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرا ہی شکر گزار ہوں. کس چیز کے اوپر؟ یعنی اے میرے معبود تیرا شکر گزار ہوں اس صحت پر جو تو نے ابھی تک مجھے دی رکھی. اور پھر دوسرا جملہ وَلَكَ الْحَمْدُ، ہاں پروردگارہ ایک اور شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ اس بیماری پر جو اب میرے جسم پر تیرے حکم سے نمودار ہو چکی ہوئی ہے. اچھا، بیماری پر بھی شکر جو ابھی آ گئی، صحت پر بھی شکر جو پہلے تھی اور اب ختم ہو چکی، دونوں شکر کی چیز. البتہ اس میں ایک چیز وہ جو ہم ایک بوسٹر کر چکے ہوئے ہیں کہ حادثہ زیادہ اہم نہیں ہوتا، اگرچہ اہم ہے لیکن حادثے سے زیادہ اہم کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر دیا جانے والا رسپانس ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بیماری، ایک مصیبت کے اوپر دیا جانے والا رسپانس ہے کہ آپ کیسے امتحان کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اچھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے گزشتہ جو پہلے صحت تھی اس پر بھی شکر پروردگار بجا لایا، اب جو مرض آ گیا اس پر بھی. اگر ایک عام سوال کیا جائے کہ یہ دونوں چیزیں یقیناً شکر کرنے کی ہوں گی تبھی تو سید الساجدین نے شکر ادا کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا صحت پر زیادہ شکریہ بنتا ہے ذات پروردگار کا یا بیماری پر زیادہ شکر و حمد بنتا ہے؟ تو ایک obvious سا جواب ہے میرا اور آپ کا، کم از کم میرا تو ایک نارملی جو جواب ہونا چاہیے آف کورس صحت زیادہ بڑی نعمت ہے، صحت پہ زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے. مگر امام زین العابدین علیہ السلام کی اسی دعا کا تیسرا جملہ پڑھیے، فما ادری یا الہی، پروردگارہ میں نہیں جانتا کہ ان دو حالتوں میں سے کس حالت پر تو زیادہ شکریہ کا مستحق ہے. یہ جو پہلے صحت دی رکھی اور اب بیماری دے دی ہے، یہ دو قسم کے الگ الگ اوقات تھے، ان دونوں وقتوں میں سے کون سا وقت تیری حمد و ستائش کے زیادہ لائق ہے میں نہیں جانتا. دس از ہاؤ ٹو سی ہیپینس ان دا miseries آف دا لائف. اور امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ جو بیہیویئر ہے، یہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کا ایگزیکٹلی عملی تفسیر ہے کہ جس فرمان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کے بندو، متوجہ رہنا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز تمہیں ایک آواز لگا کر تم سے ایک بات کرتا ہوتا ہے، یا اہل الدنیا، دنیا والوں میری بات سنو، لدو للموت، دیکھو تمہاری زندگی میں تین قسم کی حادثات و واقعات ڈیلی ہو رہے ہیں، پیدا کرو مرنے کے لیے، وَبْنَوْا لِلْخَرَاب، اور بناؤ کوئی سی بھی چیز مگر خراب ہو جانے کے لیے، وَجْمَعُوا لِلذِّهَاب، اور اکٹھا کرو اور جمع کر لو مگر چلے جانے کے لیے، ختم ہو جانے کے لیے. یہی ہماری مشکلات ہیں نا کہ جب کسی کے اوپر موت آتی ہے ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. جو ہم نے گھر بنایا تھا، کوئی اور چیز بنائی تھی، گاڑی لی تھی، وہ خراب ہو گئی، اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہماری پریشانی اور مشکلات موسٹلی انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، اصل میں تم ایک اینگل سے دیکھ رہے تھے چیزوں کو. جب تمہارے پاس ولادت آئی تم موت کو بھول گئے تھے. تمہارے اندر ایک توقع سے یہ تھی کہ شاید جب تک میں زندہ ہوں، اب میرے گھر میں یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یا کوئی سا بھی جو رشتہ مجھے زندگی میں ملا ہے، یہ تو فور ایور شاید مجھے ملا ہے. توقع تمہاری غلط اصل میں اس کے اوپر آ گئی تھی. جب تم نے کچھ بنایا تو تم نے یہ تھا یہ میں نے بنایا استعمال کرنے کے لیے، ساری زندگی اپنے آپ کو کمفارٹس دینے کے لیے، اب یہ ساری زندگی میں استعمال کروں گا، اس کو کچھ نہیں ہونے کا. یہ توقع تمہارے اندر کہیں رچی بسی ہوئی ہے. اسی طریقے سے جب ہم کوئی چیز جمع کرتے ہیں تو اس کا یہی ہوتا ہے میں نے اس کو اپنے مشکل اوقات کے لیے جمع کیا ہے، یہ میری اولاد کے، میری نسلوں کے کام آئے گی. توقع یہ ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی. فرمایا نہیں، اس توقع کو توڑو. لدو، ولادت اور اس کے بعد لگاتار اس چیز کا تمہارے پاس ہے نا، یہ گارنٹیڈ نہیں ہے. لدو للموت، جو چیز بھی تمہارے پاس آئی ہے اس کے ساتھ اس کی موت کا کنسپٹ ابھی سے ملا لو. جس کی بھی ولادت ہوئی اس نے کبھی کسی لمحے کسی بھی طرح سے مر جانا ہے، لہٰذا ولادت کے بعد اب اس کی موت کا کنسپٹ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ کرو. اگر جدا کر دیا تو وہ مشکل تمہیں خوش نہیں رہنے دے گی، پھر ساری زندگی تمہاری اجڑ جائے گی.
اسی طریقے سے جب تم نے کچھ بنا لیا تو خراب ہونے کا کانسیپٹ اس کے ساتھ نتھی کر لو، ملا لو۔ اگر تم نے اس چیز کے بنانے کے بعد اس کے خراب ہونے، ختم ہونے، چلے جانے، ضائع ہونے کا کانسیپٹ نہیں رکھا تھا ساتھ، تو اب جب وہ ضائع ہوگی تو مشکلات تمہاری زندگی میں یوں آ جائیں گی کہ تم کبھی شاید زندگی میں خوش نہ رہ سکو۔ ریزن کیا ہے؟ ایک اندر غلط توقع پالی ہوئی تھی اور اس چیز کا جو دوسرا پیج تھا اس کو زندگی میں اپنے سامنے نہیں رکھا تھا۔ بظاہر تو سادہ سے یہ جملے ہیں کہ لدو للموت، ہاں جی جو چیز پیدا ہوئی اس پہ موت تو آنی ہے، مگر آپ نے فرمایا نہیں، ولادت کے وقت سے موت کو ساتھ ملا لو۔ جب کوئی چیز بنا رہے ہو تبھی سے اس کے خراب ہونے کا کنسیپٹ اپنے ساتھ رکھ لو، یہ کسی بھی لمحے خراب ہو جائے گی، کبھی بھی مجھ سے اس کا استفادہ ختم ہو جائے گا۔ وجمع الذهاب، میں نے جو کچھ جمع کیا ہے کسی بھی لمحے چلا جائے گا۔ لہذا چیزوں کے الٹیمیٹ انجام کو اپنی نظر میں رکھو گے تو کبھی نہیں ٹوٹو گے۔ مطلب یہ ہے کہ توقع رکھنا ہی چھوڑ دوں کہ مجھے زندگی میں کبھی کوئی لا علاج مرض نہیں لگے گا۔ اگر آج کی بوسٹر کا نام ہی اگر ہم توقعات کا دے دینا کہ توقعات انسان کو کیسے ڈستی ہیں، تو شاید یہ زیادہ بہتر نام ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ورڈز میں نہیں آتی مگر ہمارے کانسیپٹس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے اپنے کانسیپٹ میں کہ شاید مجھے زندگی میں کبھی کوئی لا علاج مرض نہیں لگے گا۔ وہ فالج کسی اور کو ہوا تھا، مجھے تو شاید کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے کینسر مجھے کبھی نہیں ہو سکتا، کسی اور کو ہوا تھا۔ میں نے پیشنٹ مختلف دیکھے ہیں۔ کچھ ایسے حادثات بہت سخت قسم کی زندگی میں ایکسیڈنٹ ہوئے کچھ لوگوں کے کہ میں نے ان کو مشکلات میں دیکھا، شاید میری زندگی میں تو ایسا کچھ نہیں آئے گا۔ ایک توقع ہے کہ مجھے کوئی لا علاج مرض نہیں لگے گا، میں ایسا ہی رہوں گا، زیادہ سے زیادہ بوڑھا ہو جاؤں گا اور موت آ جائے گی۔ یا ایک توقع کہ مجھے مالی حوالے سے کبھی زندگی میں نقصان نہیں آئے گا، میرے کاروبار میں کبھی کوئی مجھے نقصان نہیں آئے گا، مجھے دیگر جو گھر میں میری پراپرٹیز ہیں اس میں کبھی کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ میرے جتنے تعلق والے لوگ ہیں مجھے ان کے بارے میں توقع ہے کہ ان کو ناگہانی آفات اور اموات نہیں آئیں گی۔ یہ توقع توڑنی ہے ہم نے، چونکہ یہ توقع اگر ہم نہیں توڑیں گے تو بعد میں یہ توقع جب ٹوٹے گی تو ہم خود ٹوٹ جائیں گے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ہوپ فار دا بیسٹ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ آنی ہی آنی ہے۔ امید تو اچھی کی رکھیے بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ، یعنی ہمیں مثبت سوچنا ہے۔ وی ہیو ٹو بی آپٹمسٹک بٹ بی ریڈی فار دا ہارڈ ٹائمز ایز ویل۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکل ذہن میں رکھیے ہماری توقع ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص نے مجھے بڑی تکلیف دے دی ہے، فلاں واقعے سے میں بہت دکھی ہوں، یاد رکھیے گا لوگ تکلیف نہیں دیتے، دنیا کی چیزیں اور حادثات و واقعات تکلیف نہیں دیتے۔ ہماری توقعات جو ہم نے چیزوں سے اور لوگوں کے حوالے سے اپنے اندر پال رکھی ہیں، وہ توقعات ہمیں دکھ دیتی ہیں جب وہ توقعات ٹوٹتی ہیں۔ لوگوں سے توقع ہمیں توڑ ڈالتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے نا جی، کہ اپنے بیٹوں کے اصرار پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مال مویشی چرانے کے لیے اور گلبانی کے لیے بھیج رہے ہیں صحرا کی طرف، اور جب بھیج رہے ہیں تو ان کی توقع یہ تھی کہ ان کے دیگر بھائیوں میں سے لاوی سب سے زیادہ اٹیچڈ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، لہٰذا وہ ان کی بہتر دیکھ بھال کرے گا اور خیال کرے گا۔ لہٰذا اس توقع کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو لاوی کے سپرد کر دیا، مگر یوسف دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس گھر نہیں آیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اپنی انہی بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کیا کہ جا کے وہاں سے غلہ اور اناج لے آئیں، چونکہ قحط پڑ چکا تھا، تو اب ان کو روانہ کرتے ہوئے اب توقع ذات پروردگار سے رکھی ہے، توقع ذات پروردگار سے رکھی اور کہا کہ اب میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یوسف کو بھیجا تھا، توقع لاوی سے رکھی تھی، تو یوسف کو پرابلم پیش آیا مگر اس پرابلم کا کوئی سلوشن نہیں ملا حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ اب اپنے بچوں کو مصر بھیجا ہے، وہاں پہ بھی ان کو مسئلہ پیش آ گیا ہے، پرابلم میں آ گئے ہیں یہ لوگ، مگر اب توقع اللہ سے تھی تو کیا ہوا، وہ مصر والے قضیے کا حل نکل آیا، اور حل بھی ایسا نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فراق جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس سے ایک نتیجہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نکالنا چاہیے کہ جب توقعات لوگوں سے وابستہ کر لی جائیں گی تو فراق یوسف جیسے واقعات پیش آئیں گے، اور جب اللہ سے توقع جوڑ لی جائے گی تو اس وقت نہ صرف یہ کہ مصر کے قضیے حل ہوں گے بلکہ وہ قضیے وصال یوسف کریں گے، یوسف کو بھی ملوا دیں گے۔ لہذا خوش رہنے کی دو فارمولے ہیں، آپٹومسٹک ہونا ہے، ہوپ فل ہونا ہے، بٹ دنیا کے کسی اور ایلیمنٹ سے کوئی توقع، لوگوں سے، دنیا کی چیزوں سے توقعات کو مٹا دیں۔ لہذا ہمارا سوال یہی تھا نا، خوشحال زندگی کیسے گزاریں، اپنی زندگی کی دکھ کیسے مٹا دیں، ہاؤ ناٹ ٹو فیل میزریبل ان لائف۔ جواب کیا ہے، سادہ سا کام کریں، اپنی زندگی میں لوگوں سے وابستہ تمام توقعات مٹا لیں، کیونکہ لوگ یا دنیا کی چیزیں دکھ نہیں دیتی ہیں، انسان کی ان سے وابستہ توقعات دکھ اور تکلیف دیتی ہیں جب یہ توقعات ٹوٹ جاتی ہیں۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ توقع ہے کیا، توقع کرتی کیا ہے؟
توقع در حقیقت مستقبل کی سب اچھا کی رپورٹ ہے. یعنی میرے ذہن میں میرے فیوچر کی ایک رپورٹ تیار ہے جس میں یہ ہے کہ سب اچھا ہوگا مستقبل میں. اس کو توقع کہتے ہیں, اور یہ غلط رپورٹ ہے. سب اچھا کی رپورٹ, چونکہ میرے مستقبل میں پتہ نہیں کیا کچھ آنے والا ہے. اب جب غلط کچھ آئے گا تو میری رپورٹ کے اگینسٹ آئے گا تو کیا ہوگا؟ توقع کی دوسری ڈیفینیشن یہ کر سکتے ہیں آپ کہ توقع در حقیقت میرے اس مینٹل پریپیرنس کو توڑ دیتی ہے جو میں نے ناگہانی حالات و واقعات کے لیے اپنے اندر پیدا کرنا تھا. ہمارے ہاں کراچی میں, پاکستان میں کراچی میں بارشیں نہیں ہوا کرتی تھیں کسی زمانے میں. اب جب کلائمیٹ چینجز آئے ہیں, کراچی میں بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. ذرا آپ گوگل پہ جا کے دیکھیے کراچی میں جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. چونکہ یہاں کی انتظامیہ کی, یہاں کے لوگوں کی توقع یہ تھی کہ بارش نہیں ہوتی یہاں, لہٰذا جہاں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جو کچھ بھی تعمیرات ہو رہی تھی وہ اسی حساب سے تھی کہ بارش تو ہوتی ہی نہیں ہے یہاں پہ. توقع نہیں تھی ہمیں. اب بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, مشکلات آنا شروع ہو گئی ہیں بعد میں, تو اب کراچی پورا ڈوب جاتا ہے. یہ بالکل وہی ہم نے اپنی زندگی میں اپنے شہر, اپنی زندگی کی اس باغ کو کراچی نہیں بننے دینا ہے. ہم جب کسی چیز کی توقع نہیں کر رہے ہوتے تو یوں ہی مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں, اور پھر وہاں پہ یہی ہوتا ہے, ہماری ساری خواہشات بہہ جاتی ہیں, ہمارا کچھ نہیں بچتا, سب کچھ پانی بہا کے لے جاتا ہے اور ہم ایک زندہ لاش بن جاتے ہیں. لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں سے تمام طرح کی, ہر طرح کی توقعات کو ختم کر دیں, دنیا کی چیزوں سے توقعات ختم کر دیں. جو شخص یہ کرتا ہے وہ آدھا زندگی کا سکون پا لیتا ہے. اور دوسرا حل کیا ہے؟ مشکلات اگر زندگی میں آتی ہیں تو خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ اپنی ساری توقعات کا مرکز خالق کون و مکان پروردگار حقیقی کو بنائے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. میری زندگی میں جو کچھ آئے گا خدا کی طرف سے آئے گا, اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو فیس اٹ. البتہ کس طرح سے؟ قرآن میں خود اللہ نے بتایا. اگر تم میری طرف دیکھ رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری زندگی میں کیا آنے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. دیکھو تمہاری زندگی میں اچھائیاں بھی آئیں گی اور مشکل حالات بھی آئیں گے, آسانیاں بھی آئیں گی, راحتیں بھی آئیں گی اور تکالیف بھی آئیں گی. دونوں چیزوں کے لیے آمادہ رہو. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے لوگوں سے توقعات توڑ کے آپ میری طرف متوجہ ہوئی, اور میں تمہیں بتا رہا ہوں دونوں طرح کے حالات کی توقع رکھو. جب ولادت کے ساتھ موت کی بھی توقع رکھو گے, جب جمع پونجی کے ساتھ اس کے فنا ہونے کی بھی رکھو گے, جب کسی چیز کو بناتے ہوئے اس کے خراب ہونے کی توقع بھی رکھو گے, تو زندگی میں تمہیں کبھی پریشانی گھیرے گی نہیں, بلکہ پریشانیوں کے ایک سمندر سے گزر کر بھی تم یہ کہو گے یہ تو مجھے پہلے سے پتا تھا میرے ساتھ یہ ہونا ہے, لہٰذا میں اس کے لیے پہلے سے آمادہ تھا کہ مشکل حالات میں مجھے کیسے آگے بڑھنا ہوگا. مشکلات میں خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے لوگوں سے توقعات کو توڑ کر توقعات کے حقیقی مرکز و منبع خالق کون و مکان اپنے رب اور اپنے پروردگار کی طرف اپنی تمام توقعات کو گامزن کر دیا جائے. دعائے خالق کائنات ہمیں دنیا میں تمام مشکلات اور مصائب سے بہتر طریقے سے نبرد ازبا ہونے کی ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.